السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار میں اولا مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 75 تا 77 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم السحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ پچھلی آیت میں نوح علیہ السلام کا مختصر حال بیان ہوا، اور اب انبیاء رسل کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون کسی فرد یا بادشاہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ جس فرعون کا موسیٰ کے زمانے میں ذکر ملتا ہے، جو یعنی بحر احمر میں غرق ہوا، اس کا ذاتی نام ولید بن مصعب، اور بعض روایت میں اس کا نام رمیسس بھی ملتا ہے۔ تو یہاں موسیٰ اور قوم فرعون کا تذکرہ قدر تفصیل سے ان آیات میں ہے۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر بھیجا ہم نے ان کو بعد اس کے موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے موسیٰ کو قوم فرعون کی طرف بھیجا، اس کے بھائی کو ساتھ ملایا قوم فرعون کی طرف، اور کھلی نشانیاں دے کر بھیجا۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ قوم تھے مجرم لوگ، یعنی وہ مجرم تھے۔ مجرم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تعریف ہے کہ جو حق اور سچ کی بات اس ظاہر ہو جانے کے بعد بھی اس بات کو تسلیم نہ کرے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مجرم قرار دیا ہے۔ فلما جاءہم الحق، تو جب ان کے پاس حق آیا، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا کہنے لگے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی جب یہ اکثر عوام جو ہے ان کی یہ رہی کہ جب بھی انبیاء کو انہوں نے ان کے معجزات کو دیکھا، جب کچھ بن نہ پڑا، کوئی جواب نہ بن پڑا، تو بس پھر یہ تہمت لگا دیتے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، تو موسیٰ نے کہا اتقولون، تم کیا بات کرتے ہو، للحق حق کے بارے میں، لما جاءکم جب کہ وہ تمہارے پاس آ گیا، یعنی سچی بات تمہیں معلوم ہو گئی ہے، تم جان گئے ہو۔ اسحر ھذا، تو کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، جادو تو کبھی فلاح نہیں پاتا، جادو جو چیز ہے وہ کبھی فلاح پانے والی نہیں ہے۔ یعنی تاریخ شاہد ہے کہ بہت بڑے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف انا، تکبر اور اقتدار چھن جانے کے ڈر سے، انہیں حقیقت معلوم ہو جانے کے باوجود بھی یہ لوگ حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہی حال قوم فرعون اور اس کے سرداروں کا تھا۔ پہلے تو تکبر کرتے رہے، پھر کہنے لگے اے موسیٰ اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی اور معجزہ دکھا۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا اور ید بیضا کا جو معجزہ دکھایا، تو کہنے لگے جی یہ تو بڑا جادوگر ہے جی۔ تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر آ رہا ہے۔ تو اختصار کے موسیٰ کا ذکر جو فرعون کے نجومیوں، تھوڑا سا اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف سا ہو جائے کہ نجومیوں کو فرعون جو اس کا وقت کا بادشاہ تھا، نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت جو ہے اس کو ڈبو دے گا، تو اس سے اقتدار چھین لے گا، تیرا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اس ڈر سے کہ نہ کوئی بچہ ہوگا اور نہ ہی
کوئی اس کا خطرہ ہوگا، انہوں نے بنی اسرائیل کے ہزاروں لاکھوں بچوں کو اس طرح ہلاک کر دیا۔ اسی طرح پھر موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ایک صندوقچے میں بند کر کے دریا نیل میں بہا دیا، اور وہ صندوق جو ہے وہ چلتا چلاتا فرعون کے محل کے قریب سے گزرا، تو فرعون کی بیوی نے اور دوسرے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، کیونکہ ان کا جو محل تھا وہ بالکل دریا کے کنارے تھا، تو اس کو پکڑا، دیکھا تو اس میں ایک شیرخوار بچہ ہے جو اونٹا چوس رہا ہے۔ تو فرعون ان کو چونکہ اولاد نہیں تھی فرعون کے، تو اس کی بیوی نے بھی کہا کہ ہمارے اولاد نہیں ہے، چلو یہ ہمارا بیٹا بن جائے گا، اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو اس نے شبہ ظاہر کیا، تو کہنے لگی کہ اتنے بچے مروا دیے ہیں، ایک بچے سے کیا ہوگا۔ بہرحال حضرت موسیٰ جو ہے وہ محل میں پلنے لگے، یعنی اللہ نے فرعون کی گود میں موسیٰ کو پالا، تو بڑے ہوئے تو شہر میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ ان کو اپنی قوم کا درد تو تھا، اسرائیلی تھے، فرعون والوں نے ان کے لیے جو طریقہ کار جو ان پر ظلم و ستم روا رکھے ہوئے تھے، تو اس نے دیکھا کہ ایک قطبی جو ہے وہ اسرائیلی اور قطبی کی لڑائی، یعنی لڑائی ہو رہی ہے، تو اس نے جب پہلے صلح صفائی کروانے کی کوشش کی تو انجانے میں اس قطبی کے ایک گھونسا مارا، اور گھونسا ایسا لگا، مکہ ایسا لگا کہ وہ قطبی موقع پہ مر گیا، فرار ہو گیا، ڈر سے چھپ گئے، ادھر ادھر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر رہے تو پھر وہی اسرائیلی کسی اور کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا، تو آپ اس کے قریب گئے، آپ نے پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا کل اس نے اس قطبی کو مارا، آج میری خیر نہیں ہے، تو بولنے لگا، کہنے لگا کل تو نے اس کو قتل کیا تھا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے نکلے، جو ہے مدین کی طرف چلے گئے، وہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر یہ شارٹ سی بات، وہاں شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک، وہ جو ضعیف ہو چکے تھے، ان کے بیٹا نہیں تھا، کہ تم میری بکریاں چرائے گا، پھر میں اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا۔ تو شادی ہو گئی، پھر 10 سال گزر گئے، پھر واپس اپنی بیوی کو لے کر واپس آ رہے تھے، تو رستے میں آپ کو کوہ طور پر پھر نبوت ملی کہ قوم فرعون کی طرف جاؤ اور انہیں میرا حکم پہنچاؤ۔ تو وہاں پھر آپ نے عرض کی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ نبوت عطا کرتا، فرما مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں نے ان کا آدمی قتل کیا تھا، وہ مجھے الزام لگائیں گے، اس کے بدلے میں میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ تو آگے اس کا جو قصہ تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کا اور فرعون کے ساتھ ان کا جو قصہ ہے وہ اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔